گفتگو ہے، خیر وہ تو بہت ہی مارکا آرا گفتگو کی ہے ڈاکٹر غافر صاحب نے. تو کتاب سے جو انسان کا عشق ہے، دیکھیے انسان کچھ چیزیں ساتھ لے کے پیدا نہیں ہوا، یہ اس کی کوشش کا نتیجہ ہے کہ وہ چیزیں آج موجود ہیں. جیسے زبان انسان ساتھ لے کے پیدا نہیں ہوا. زبان پیدا ہونے کے بعد انسان کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے کہ اس نے زبان ایجاد کر دی، کیونکہ نیچر نے اسے بولنے کی صلاحیت دی تھی. کس زبان میں بولے گا اور کیسے لفظ ایجاد کرے گا، یہ اس کا اپنا کام ہے. اسی طرح رسم الخط کی ایجاد، یہ بھی بہت بڑا کارنامہ ہے. اور یہ جو پچھلے 40,000 برس سے انسان نے ذہنی طور پہ جو انسان متحرک ہوا، اس نے سوچنا شروع کیا، یہی چیز جو ہے اسے باقی جانداروں سے الگ کرتی ہے. اور سوچنے تو تقریباً صدی کی مختلف سطح ہوتی ہے سوچ کی، لیکن اس میں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو اس سوچ کو 100% کاغذ پہ یا کسی چیز پہ اتار سکتے ہیں، اور وہ آپ لوگ ہیں. یہی سے کتاب، آج ہم کتاب کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اجداد جو ہیں وہ ہم سے زیادہ کتاب سے محبت کرتے ہیں. آپ ذرا دیکھیے کہ یہ جو میسوپوٹیمیا سے جو سلیں نکلی ہیں جن پہ حمورابی کا دستور لکھا ہوا ہے، دنیا کا پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن، آج اگر وہ لکھا جاتا تو ایک پیج پہ لکھا جاتا، لیکن اس دیوار جتنی بڑی سل تراشی گئی ہے اور وہ سارا کانسٹیٹیوشن اس پہ لکھا گیا ہے، اسے اس پتھر پہ لکھنا، پھر اسے سلطنت کے مختلف شہروں میں جا کے نصب کرنا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اجداد جو ہیں وہ لکھنے کے عمل اور اسے سنبھالنے کا جو عمل ہے، اس کی حفاظت کے عمل سے ہم سے زیادہ سنجیدہ تھے. اور جو ابتدائی کتابیں ہڈیوں پہ، پتھروں پہ، پتوں پہ، بھوج پتر پہ اور پیپرس پہ، تو یہ کھال پہ، پھر ذرا دیکھیں کہ انسان مستقل کہیں رہائش پذیر نہیں تھا، لیکن یہ سارا ذہنی سرمایہ جیسے جیسے پڑاؤ بدلتے تھے ویسے ویسے ساتھ لے کے پھرتا تھا. ہم تو چند کتابیں نہیں، ابھی منور صاحب کہہ رہے تھے میری کچھ کتابیں جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان میں رول گئی ہیں. ہم سب کی بھی کوئی آبائی گھروں میں پڑی ہوئی ہیں، کوئی لاہور میں ہے، کوئی ہاسٹلوں میں تھی. تو لیکن آپ قربان جائیں ان انسانوں کے جو کتابوں سے محبت کرتے تھے، کہ پتھروں کی سلیں ساتھ لے کے پھرتے تھے اور انہیں سنبھالتے تھے. تو یہ ہمیشہ سے کتاب سے انسان کا عشق جو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت عمدہ بات کی ہے، ڈاکٹر غافر نے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ خوف بہت ہے کتاب کا. کتاب کیا ہے بیسیکلی؟ انسانی ذہن کی ایک کیپیسٹی ہے، اس سے زیادہ نالج رکھنا چاہتے ہیں اپنے پاس تو اسے ذہن سے باہر سٹور کرنا پڑے گا. یہی ہے نا کتاب، اور کیا؟ یہی کیسٹ ہے، یہی سی ڈی ہے. تو آپ یا محفوظ رکھنے کی ایک صلاحیت ہے، اس سے بڑھ کے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کتاب لکھیں گے. آپ کتابوں کی شکل میں اس علم کو سنبھالیں گے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیشہ خوف کی بات کر رہے تھے، ہمیشہ سے خوف زدہ رہے. یہ بنی عباس جنہوں نے یہ بنائے تھے، یہ اصل میں مامون اور ہارون، جس تحریک کے ذریعے سے انہوں نے عباسیوں سے اقتدار لیا تھا، یہ جو جبر اور قدر کے بڑے مسائل ہیں، تو بعد میں اسی سے ڈر گئے. اب اسی مامون کا جو بیٹا ہے متوکل، اس سے بڑا علم دشمن کون ہے ہسٹری میں؟ تو دیکھیں ایک چیز جو ایک گروپ کے خلاف استعمال ہوئی، اب انہیں اس سے ڈر گئے کہ اب یہ ہمارے خلاف بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دریا دجلہ کا پانی کئی دن تک کالا رہا. میں بڑی معذرت سے کہوں گا، سب اچھی کتابیں مسلمان باہمی لڑائیوں میں جلا چکے تھے، ہلاکوں نے گائیڈیں جلائی تھیں.
گائیڈیں جلانے کو اسے ملی تھی، لائبریریوں میں بچا گیا تھا. ابھی آپ نے کہا کہ کتاب مار مار کے اسکالر کو اندھا کر دیا، تو یہ تو خلیفہ خود کروا رہے تھے. خلیفاؤں کو اشاعرہ اور معتزلہ کی جو تحریکیں ہیں، اشاعرہ کو خلفاء کی پوری مطلب علم دشمنی کے پیچھے خلفاء خود تھے اور اس تحریک کو وہ پروموٹ کر رہے تھے. آپ یہ جو اقفال الصفا ہے اس میں 53 رسالے ہیں. آپ بھی وہ کچھ حصے آگے ہیں ٹرانسلیٹ ہو گئے، آپ نے بھی دیکھے، میں نے بھی دیکھے. بہت سے آرٹیکل ہیں جن پہ مصنفین کے نام نہیں ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ عباسی معاشرے میں کچھ کہنا پھر اسے اون کرنا کس قدر خطرناک تھا. تو یہ چوتھی اور تیسری صدی جس پہ ہم بہت فخر کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ روشنی آئی، تو اس میں ادیبوں کے گھر جلائے گئے، ادیب قتل کیے گئے، کتابیں مار مار کے ادیب پاگل کر دیے گئے، ادیب جلا وطن ہوئے. یہ اسلامی معاشرہ ہے جس کو آپ بہت زیادہ جس کی گلوری بیان کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ سارے بیسیکلی کتاب سے کا خوف جو ہے یہ بہت بڑا خوف ہے. اب میں تھوڑی سی بات آخر میں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا جو ایک ناسٹلجیا ہے کہ کتاب ختم ہو رہی ہے، کتاب جس شکل میں ہمیں ملی ہے وہ شکل صورت قائم نہیں رہ پا رہی، تو اس میں ایک طرح سے ہم سب گناہگار ہیں. آپ سب لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں. مجھے بتائیے کہ یہ لائبریریاں کتابوں سے بھری پڑی ہیں، یہ شو روم جو ہیں کتابوں کے بھرے پڑے ہیں، ان میں سے کتنے لوگ ہیں، کتنی کتابیں ہیں جنہیں کتابیں کہا جا سکتا ہے؟ جو مرضی بکواس لکھ کے ایک بیگ میں ڈالیں اور رانا صاحب کو لا کے دے دیں کہ چھاپ دیں، یہ چھاپ دیں گے اسی وقت. وہ کہاں ہیں پبلشر جنہوں نے ایڈیٹر بٹھا رکھے تھے؟ جو ناول چھپنے آتا تھا اس میں بیٹھ کے ڈسکشن ہوتی تھی کہ بھئی آپ اس کیریکٹر کو یہاں مارنے کی بجائے وہاں مار دیں، کہانی کو ادھر سے ادھر کر دیں. جب وہ کرتا تھا تو وہ بیسٹ سیلر ہوتی تھی وہ کتابیں. تو وہ ایڈیٹر کا احسان ہے. لیکن اب کیا ہے، جو بھی کتاب کے نام پہ چھپ گیا کیا وہ کتاب ہو؟ نہیں. اس میں مجھے لگتا ہے کہ پچھلی کئی دہائیوں سے کتنی کتابیں ہیں جو محنت سے لکھی گئی. اب کتاب کے مرنے میں یا اس میں دلچسپی کم ہو جانے میں ہم بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں. اچھا ہم محنت سے کیوں نہیں لگتے؟ بھئی جس چیز کی محنت ہی نہیں ملے گی، جس چیز کا معاوضہ نہیں ہے، اس پہ میں کیوں محنت کروں؟ تو کتاب کے مرنے کا کوئی ایک تو یعنی ذمہ دار نہیں ہے. پہلے تو ہم ذمہ دار ہیں. دوسرا یہ کہ جو آل فال ہے وہ چھاپ دیا جائے اور توقع کی جائے کہ اس کو آتے ہی لوگ ٹوٹ پڑے اس پہ. کتنی کتابیں ہیں پچھلی چند دہائیوں میں لکھی گئی جس میں سیریس معاشرتی پرابلم جو ہیں ان کو ایڈریس کیا گیا. تو کچھ بھی نہیں. شاعری کے مجموعے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کتابیں ہیں، اور پھر یہ ہمارا مغالطہ ڈاکٹر غافر کے صرف جو لٹریچر پہ کتاب ہوتی ہے وہی کتاب ہوتی ہے. یہ بھی تو ہمارا تو بحث ہے نا. اور پھر یہ کہ کتاب جس طرح ہمیں ملی ہے ویسے ہی. بھائی پھر اگر اس طرح ہے تو پھر ہمیں اصرار کرنا چاہیے کہ کتاب پھر ہمیں پتھروں پہ لکھنی چاہیے، یا ہمیں یہ اصرار کرنا چاہیے کہ ہماری خواتین جو ہیں پتوں کے لباس کیوں نہیں پہنتی؟ ٹھیک ہے نا، ہمارے برتن پتھر کے کیوں نہیں ہیں جیسے ہمارے اجداد کے تھے؟ تو اگر ہمیں 20ویں صدی میں کاغذ پہ کتاب مل گئی یا یعنی زیادہ معروف ہو گئی، ویسے تو پچھلے 2000 سال سے کاغذ کی ایجاد بھی موجود ہے، کتاب آ رہی ہے اس پہ. تو میرا خیال ہے یہ بہت اچھی بات کہی ڈاکٹر غافر نے کہ ہمیں کانٹینٹ سے دلچسپی رکھنی چاہیے. وہ ہمیں ہڈی پہ لکھا ہوا ملے، وہ ہمیں پیپرس پہ ملے، وہ ہمیں کپڑے پہ لکھا ہوا ملے. اگر اس میں جان ہے تو وہ کتاب ہے. اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ای بک جو اس وقت پاپولر ہو رہی تو ہونے دیں بھائی، ڈر کس بات کا ہے؟ اصل مقصد کیا ہمارا یہ ہے کہ ہم کاغذ پہ لکھ کے دیں گے اور اس کے علاوہ نہیں دیں گے، یا ہمارا مقصد ہے کہ نئی نسل تک نالج پہنچنا چاہیے؟ اگر تو ہمارا مسئلہ کتابوں میں نالج ہوتا ہے تو ایلیٹ نے بڑی اچھی بات ایک جگہ لکھی ہے. اس نے کہا کہ اگر ایک ادیب ایک کتاب لکھتا ہے اور اس کے بعد دوسری کتاب لکھتا ہے تو قاری اس توقع پہ وہ کتاب خریدنے جاتا ہے کہ اس نئی کتاب میں ادیب نے یا تو
بالکل نئے خیالات کا اظہار کیا ہے یا پرانے جو ہیں انہیں ماڈیفائی کر لیا ہے. اگر ایسا ادیب نے نہیں کیا تو ایلیٹ کہتا ہے کہ اس کتاب کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. ادیب کے خیالات پہلی کتاب میں مارکیٹ میں موجود ہیں. ہم میں سے کتنے ہیں جن کا کوئی نظام فکر ہو, جنہوں نے اپنے خیالات, جو خیالات رکھتے ہوں سوسائٹی کے بارے میں, زندگی کے بارے میں, خدا کے بارے میں, کائنات کے بارے میں, وقت کے بارے میں, مسائل کے بارے میں کتنے ہیں. بس ایسے ہی ہم اگر عروض کو شاعری سمجھ بیٹھے ہیں اتفاق سے, تو پھر اس طرح کی کتابیں بڑھتی رہیں, ہمیں کیا دلچسپی ہے. ہم میں وہ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں ماؤں کے جو پہلے سانس لیے بغیر مر جاتے ہیں. اس طرح آج کی کتابیں اس طرح کی ہیں کہ چھپ کے آتی ہیں اور مر جاتی ہیں. وہ پیدا ہی مردہ ہوئی تھی. ہم سب کو لکھنے کے لیے اچھا پڑھنا چاہیے اور دنیا کی بڑی کتابیں پڑھیں گے. نڈین گوڈیمر نے کہا یہ کتابیں ہی ہوتی ہیں جو اچھی کتابوں کو جنم دیتی ہیں. جب تک میرا آپ کا جو موضوع ہے, مطالعہ ہے, وہ اچھی کتابیں نہیں ہوں گی تو اچھی کتابیں وجود میں بھی نہیں آئیں گی. اور یہ کہ حکومت کا اس میں کیا چکر ہے بھائی. آپ دیکھیں وہ جو ہمارے معذرت سے ہم ایک پبلشر کے ہاں جمع ہیں, یہ سارے پبلشر جو مال روڈ پہ ہیں اور یہاں ہیں, ان کے کھوکھے آپ نے اردو بازار میں نہیں دیکھے. اب یہ اگر ان کی گاڑیاں اچھی ہو گئی ہیں, ان کے گھر اچھے ہو گئے ہیں, ان کے شو روم اچھے ہو گئے ہیں, تو کوئی تو وجہ ہے نا. میں کیسے مان لوں کہ کتاب نہیں بکتی یا اچھی کتاب نہیں, کوئی خریدنے نہیں آتا. اگر ایسا ہو گیا تو یہ کاروبار سے الگ کیوں نہیں ہو جاتے؟ اگر یہ سب چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے صرف لکھنے والے کو جھوٹ بتایا جا رہا ہے کہ کہیں اسے معاوضہ نہ دینا پڑ جائے. ادیب کو معاوضہ دینے کی بات کرنی چاہیے تاکہ وہ اچھی کتاب لکھے. اچھی کتابیں مارکیٹ میں ہوں گی تو یقین مانیے کہ لوگ باہر بھی نکلیں گے, ان کی تلاش میں بھی آئیں گے. جب اگلے سال آپ اچھی کتابوں کا دن منائیں گے تو وہ لوگ یہاں بھی آئیں گے. پھر ہم 10-15 نہیں ہوں گے, ہم زیادہ ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. میری طرف سے اس دن کے موقع پہ ایک بار پھر مبارکباد, اور کسی کو کوئی بات بے نظاری کی ہو تو بہت ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں. تھینک یو.